بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ کلاس 8 ہمارا یونٹ نمبر 3 کا اسائنمنٹ 7 ہے۔ ڈے ہمارا 2 ہے۔ سبجیکٹ ہمارا ہے اردو لٹریچر۔ بچوں اسائنمنٹ نمبر 7 کے ڈے 2 میں آپ کو سبق بوڑھی کاکی کی بلند خوانی وضاحت کرنی ہے مجھے۔ تو بچوں آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق ہے بوڑھی کاکی۔ بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ بوڑھی کاکی میں ذائقے کے سوا کوئی حس باقی نہ تھی۔ آنکھیں، ہاتھ پیر سب جواب دے چکے تھے۔ زمین پر پڑی رہتی اور جب گھر والے کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف کرتے، کھانے کا وقت ٹل جاتا یا مقدار کافی نہ ہوتی یا بازار سے کوئی چیز آتی اور انہیں نہ ملتی تو رونے لگتی تھیں، اور ان کا رونا محض بسورنا نہ تھا، وہ بآواز بلند روتی تھیں۔ بچوں بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوتا ہے، دوسرا بچپن ہوتا ہے۔ بڑھاپا انسان بڑھاپے میں بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بوڑھی عورت کی کہانی ہے جس کے شوہر کو مرے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تھا اور ان کی تمام حس ختم ہو چکی تھی سوائے ایک ذائقے کی حس کے، یعنی بس انہیں کھانے کی بڑی فکر رہتی تھی، اس کے علاوہ انہیں کسی اور بات کا ہوش نہیں تھا۔ ان کے شوہر کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، 7 بیٹے جوان ہو کر داغ دے گئے، یعنی جوان ہو کے ان کے 7 بیٹے مر گئے تھے، انہیں دکھ دے گئے تھے، اور اب ایک بھتیجے کے سوا دنیا میں ان کا کوئی نہ تھا۔ اسی بھتیجے کے نام انہوں نے ساری جائیداد لکھ دی تھی۔ ان حضرت نے لکھاتے وقت تو خوب لمبے چوڑے وعدے کیے، لیکن وہ وعدے صرف سبز باغ تھے۔ اس جائیداد کی سالانہ آمدنی 150 روپے سے کم نہ تھی، لیکن بوڑھی کاکی کو اب پیٹ بھر روکھا دانہ بھی مشکل سے ملتا۔ بدھ رام طبیعت کے نیک آدمی تھے، لیکن اسی وقت جب تک ان کی جیب پر کوئی آنچ نہ آئے۔ روپا طبیعت کی تیز تھی، لیکن ایشور سے ڈرتی تھی۔ بچوں بدھ رام نے جائیداد لکھاتے وقت بڑے بڑے سبز باغ دکھائے تھے، یعنی بڑی جھوٹے وعدے کیے تھے کہ وہ بہت خیال رکھیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ طبیعت کے وہ نیک آدمی تھے لیکن کنجوس تھے، جب تک ان کی جیب پر آنچ نہ آئے، یعنی جیب سے کچھ اس نے خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے، صرف زبانی کلامی نے کی تھی۔ روپا طبیعت کی تیز تھی لیکن ایشور سے ڈرتی تھی۔ بچوں ایشور ان کے خدا، یہ ہندو فیملی کی کہانی ہے۔ ایشور ان کا خدا ہوتا ہے، اس لیے بوڑھی کاکی پر اس کی تیزی اتنی نہ کھلتی جتنی بدھ رام کی نیکی۔ بدھ رام کو کبھی کبھی اپنی بے انصافی کا احساس ہوتا۔ وہ سوچتے تھے کہ اس جائیداد کی بدولت اس وقت بھلا آدمی بنا بیٹھا ہوں، اگر زبانی تسکین یا تشفی سے صورتحال میں کچھ اصلاح ہو سکتی ہے تو انہیں مطلق دریغ نہ ہوتا، لیکن مزید خرچ کا خوف ان کی نیکی کو دبائے رکھتا تھا۔ سارے گھر میں اگر کسی کو کاکی سے محبت تھی تو وہ بدھ رام کی چھوٹی لڑکی لاڈلی تھی۔ لاڈلی اپنے دونوں بھائیوں کے خوف سے اپنے حصے کی مٹھائی بوڑھی کاکی کے پاس بیٹھ کر کھایا کرتی تھی۔ بچوں بدھ رام جو تھے انہیں اپنی بے انصافی کا کبھی کبھار احساس بھی ہو جاتا تھا۔ ایسے میں وہ زبانی تسلی تشفی دے سکتے تھے۔ تشفی کہتے ہیں تسلی کو،
لیکن انہیں زبان سے جو تسلی دینے میں مطلق دریغ نہ تھا، یعنی بالکل پریشانی نہیں تھی، وہ آرام سے زبانی کلامی بات کر لیتے تھے، لیکن ان کی جو کنجوسی تھی، مزید خرچ کرنے کا خوف ان کی نیکی کو دبائے رکھتا تھا۔ ان کی نیکی سے زبان کی حد تک تھی۔ سارے گھر میں صرف لاڈلی تھی جسے بوڑھی کاکی سے محبت تھی۔ رات کا وقت تھا، بدرام کے دروازے پر شہنائی بج رہی تھی۔ گاؤں کے بچوں کا جمع غفیر حیرت سے گانے کی داد دے رہا تھا۔ چارپائیوں پر مہمان لیٹے ہوئے تھے، نائیوں سے ٹکیاں لگوا رہے تھے۔ بدرام کے لڑکے سکھ رام کا تلک آیا ہے، یہ اسی کا جشن ہے۔ گھر میں مستورات گا رہی تھی۔ روپا مہمانوں کی دعوت کا سامان کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ شہنائی بچوں ایک طرح کی موسیقی ہوتی ہے، گانے گائے جا رہے تھے اور جمع غفیر بڑا ہجوم جو ہے وہ گانے کی داد دے رہا تھا۔ مستورات کہتے ہیں بچوں، خواتین کو، خواتین گا رہی تھی گھر میں، اور روپا مہمانوں کی دعوت کا سامان کرنے میں، دعوت کے انتظامات میں روپا مگن تھی۔ بوڑھی کاکی اپنی اندھیری کوٹری میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لذت آمیز خوشبو انہیں بے تاب کر رہی تھی۔ وہ دل میں سوچتی تھی، شاید مجھے پوریاں نہ ملیں گی، اتنی دیر ہو گئی، کوئی کھانا لے کر نہیں آیا۔ بوڑھی کاکی کے چشم خیال میں پوریوں کی تصویر ناچنے لگی، خوب لال لال، پھولی پھولی، نرم ہوں گی، کچوریوں میں اجوائن اور الائچی کی مہک آ رہی ہوگی۔ ایک پوری ملتی تو ذرا ہاتھ میں لے کر دیکھتی، کیوں نہ چل کر کڑاہ کے سامنے ہی بیٹھوں۔ پوریاں چھن چھن کڑاہ میں تیرتی ہوں گی، کڑاہ سے گرما گرم نکل کر کٹوتی میں رکھی جاتی ہوں گی۔ اس طرح فیصلہ کر کے بوڑھی کاکی اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کے بل گھسکتی ہوئی بمشکل تمام چوکھٹ سے اتری، دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی کڑاہ کے پاس جا بیٹھی۔ روپا اس وقت ایک سراسیمگی حالت میں تھی، اس کمرے میں جاتی، کبھی اس کمرے میں، کبھی کڑاہ کے پاس، کبھی کوٹھے پر۔ کسی نے باہر سے آ کر کہا، مہاراج ٹھنڈائی مانگ رہے ہیں۔ ٹھنڈائی دینے لگی۔ اتنے میں پھر کسی نے کہا، بھاٹ آیا ہے، اسے کچھ دے دو۔ بھاٹ کے لیے سدھا نکال رہی تھی کہ ایک تیسرے آدمی نے پوچھا کہ ابھی کھانا تیار ہونے میں کتنی دیر ہے۔ یعنی روپا چاروں طرف انتظامات دیکھ رہی تھی، کوئی ٹھنڈائی مانگ رہا تھا، کبھی بھاٹ یعنی کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو اس کو دینے کے لیے چلی جاتی ہے۔ کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ کھانا تیار ہوا کہ نہیں۔ ان تمام انتظامات کو دیکھنے میں روپا لگی ہوئی ہے۔ ذرا ڈھول مجیرا اتار دو، بیچاری اکیلی عورت چاروں طرف دوڑتے دوڑتے حیران ہو رہی تھی، جھنجھلاتی تھی، کڑتی تھی، پر غصہ باہر نکلنے کا موقع نہ پاتا تھا۔ خوف ہوتا تھا کہ کہیں پڑوسنے یہ نہ کہنے لگیں کہ اتنے میں ہی ابل پڑی۔ پیاس سے خود اس کا حلق سوکھا جاتا تھا، گرمی کے مارے پھنکی جاتی تھی، لیکن اتنی فرصت کہاں کہ ذرا پانی پی لے یا پنکھا جھلے۔ اب جو ہے اکیلی عورت ہر طرف سے پریشان، جھنجھلائی ہوئی پھر رہی تھی۔ اس کو اپنا بھی ہوش نہیں تھا اور ہر طرف سے اسے ہی آوازیں لگ رہی تھی، اسے غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن اس خوف سے غصہ نہیں کر پا رہی تھی کہ پڑوسنے کیا سوچیں گی کہ اتنی ذرا سی بات میں ہی یہ ابل پڑی اور غصہ کرنے لگی۔ گرمی سے اسے پیاس بھی لگ رہی تھی، اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ پانی پی لے یا پنکھا جھل لے۔ یہ بھی اندیشہ تھا کہ ذرا نگاہ پلٹی اور چیزوں
کی لوٹ مچی، ذرا بھی اگر آنکھ بچے گی تو لوگ چیزیں ادھر ادھر کر دیں گے۔ اس کشمکش کے عالم میں اس نے بوڑھی کاکی کو کڑھا کے پاس بیٹھے دیکھا تو جل گئی۔ غصہ نہ رک سکا اور خیال نہ رہا کہ پڑوسنیں بیٹھی ہوئی ہیں، دل میں کیا کہیں گی، مردانے میں لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے۔ جیسے مینڈک کیچوے پر جھپٹتا ہے اسی طرح بوڑھی کاکی پر جھپٹی اور انہیں دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ کر بولی، ایسے پیٹ میں آگ لگے، پیٹ ہے یا آگ کا کنڈ؟ کوٹری میں بیٹھے کیا دم گھٹتا تھا؟ اب بوڑھی کاکی کو دیکھ کر ایسے میں اسے اپنا غصہ برداشت نہ ہو سکا اور یہ بھی خیال نہ رہا کہ پڑوسنے کیا کہیں گی، مردانے میں لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے۔ اس نے ایسے جھپٹی جیسے کوئی مینڈک کیچوے کھانے کے لیے جھپٹتا ہے اور بولا، پیٹ میں آگ لگے، یعنی بدتمیزی سے اس نے کہا کہ تمہارے پیٹ میں کیا آگ لگ رہی ہے بھوک کی؟ پیٹ ہے یا آگ کا کنڈ؟ پیٹ ہے یا آگ کا گھڑا جو بھرتا ہی نہیں؟ کوٹری میں بیٹھے کیا دم گھٹتا تھا؟ اپنی کوٹری میں بیٹھے ہوئے تمہاری کیا بے چینی کیا تھی؟ ابھی مہمانوں نے نہیں کھایا تب تک صبر نہ ہو سکا، آ کر چھاتی پر سوار ہو گئیں۔ گاؤں دیکھے گا تو کیا کہے گا، بڑھیا بھر پیٹ کھانے کو نہیں پاتی، تبھی اس طرح بوکھلائی بوکھلائی پھرتی ہے۔ اس خیال سے اس کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا۔ نام بیچنے پر لگی ہے، یعنی بے عزتی کرانے پر تل گئی ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ پیٹ بھر کھانا بھی نہیں ملتا، ناک کٹوا کے دم لے گی، یعنی بے عزتی کروا کے ہی دم لیں گی۔ یہ دونوں، نام بیچنا بھی بچوں ایک محاورہ ہے اور ناک کٹوانا بھی ایک محاورہ ہے، دونوں بے عزتی کروانے کے معنوں میں آتا ہے۔ اتنا ٹھوستی ہے نہ جانے کہاں بھسم ہو جاتا ہے، یعنی اس نے فوراً بوڑھی کاکی پہ الزام لگایا کہ اتنا کھاتی ہیں پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، بھلا چاہتی ہو تو جا کر کوٹری میں بیٹھو، جب گھر کے لوگ لگیں گے تو تمہیں بھی ملے گا، یعنی بوڑھی کاکی کو ڈانٹ دیا کہ گھر والوں کے ساتھ کھانا۔ بوڑھی کاکی نے نہ سر اٹھایا، نہ روئی، نہ بولی، چپ چاپ رینگتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لاڈلی کو کاکی سے بہت انس تھا۔ لاڈلی کو کاکی سے انس کہتے ہیں محبت کو، محبت تھی۔ بھولی بھالی سیدھی لڑکی تھی، طفلانہ شوخی، طفلانہ بچپنے کی طفلانہ شوخی اور مسرت کی اس میں بو تک نہ تھی۔ اس وقت وہ نہ خوش تھی، بچوں والی خوشی اور مسرت اس میں نہیں تھی کہ گھر میں ایک میلہ لگا ہوا ہے۔ وہ جھنجھلا رہی تھی کہ یہ لوگ کاکی کو کیوں بہت ساری پوریاں نہیں دے دیتے، مہمان سب کی سب تھوڑے ہی کھا جائیں گے۔ اگر کاکی نے مہمانوں سے پہلے ہی کھا لیا تو کیا بگڑ جائے گا۔ وہ کاکی کے پاس جا کر انہیں تشفی دینا چاہتی تھی، یعنی تسلی دینا چاہتی تھی، لیکن ماں کے خوف سے نہ جانتی تھی اس نے اپنے حصے کی پوریاں مطلق نہ کھائیں۔ جو اسے حصے کی پوریاں ملی اس نے مطلق نہ کھائیں، بالکل بھی نہیں کھائیں، اپنی گڑیوں کی پٹاری میں بند کر کے رکھ دی اور یہ پوریاں کاکی کے پاس لے جانا چاہتی تھی۔ اس کا دل بے قرار ہو رہا تھا۔ بوڑھی کاکی میری آواز سنتے ہی اٹھ بیٹھیں گی، پوریاں دیکھ کر کیسے خوش ہوں گی، مجھے خوب پیار کریں گی۔ بچی بوڑھی کاکی سے محبت کرتی تھی اور وہ ان کے لیے پوریاں لے جانے کو بے چین تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ روپا آنگن میں سو رہی تھی۔ لاڈلی کی آنکھوں میں نیند نہ آتی تھی۔ کاکی کو پوریاں کھلانے کی خوشی اسے سونے نہ دیتی تھی۔ اس نے گڑیوں کی پٹاری سامنے ہی رکھی
جب اسے یقین ہو گیا کہ اماں غافل سو رہی ہیں تو وہ چپکے سے اٹھی اور سوچنے لگی کہ کیسے چلوں۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، صرف چولہوں میں آگ چمک رہی تھی۔ لاڈلی کی نگاہ دروازے والے نیم کے درخت کی طرف گئی۔ مارے خوف کے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اتنے میں کتا اٹھ بیٹھا۔ لاڈلی کو ڈھارس ہوئی۔ کئی سوتے آدمیوں کی نسبت ایک جاگتا کتا اس کے لیے زیادہ تقویت کا باعث ہوا۔ اس نے پٹاری اٹھائی اور بوڑھی کاکی کی کوٹری کی طرف چلی۔ کاکی اٹھو، میں پوریاں لائی ہوں۔ کاکی نے لاڈلی کی آواز پہچانی۔ جھٹ پٹ چٹ پٹ اٹھ کر بیٹھ گئی، یعنی لاڈلی کی آواز سنتے ہی وہ فوراً ہی اٹھ بیٹھی۔ دونوں ہاتھوں سے لاڈلی کو ٹٹولا، اسے گود میں بٹھا لیا۔ لاڈلی نے پوریاں نکال کر دی۔ کاکی نے پوچھا، کیا تمہاری ماں نے دی ہیں؟ کاکی پوریوں پر ٹوٹ پڑی۔ 5 منٹ میں پٹاری خالی ہو گئی۔ لاڈلی نے پوچھا، کاکی پیٹ بھر گیا؟ جیسے تھوڑی سی بارش ٹھنڈک کی جگہ اور بھی حفظ پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح ان چند پوریوں نے کاکی کی اشتہا اور رغبت کو اور بھی تیز کر دیا۔ اشتہا کہتے ہیں بھوک کو، رغبت کہتے ہیں بچوں خواہش کو، یعنی تھوڑی سی پوریوں سے بوڑھی کاکی کی اور بھی بھوک بڑھ گئی۔ بولی، نہیں بیٹی، جا کے اماں سے اور مانگ لاؤ۔ کاکی نے پٹاری کو ٹٹولا، اس میں چند ریزے گرے تھے، انہیں نکال کر کھا گئی۔ یکا یک لاڈلی سے بولی، میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے چلو جہاں مہمانوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ لاڈلی ان کا منشا نہ سمجھ سکی۔ اس نے کاکی کے ہاتھ پکڑا اور انہیں لا کر جھوٹے پتلوں کے پاس بٹھا دیا۔ قریب بھوک کی ماری فاتر العقل پتلوں سے پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھانے لگی۔ اب بوڑھی کاکی کو بہت بھوک لگی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لاڈلی سے بولی کہ انہیں ان پتلوں کے پاس لے چلیں جہاں مہمانوں نے کھانا کھایا تھا، ان کے جھوٹے برتنوں کی طرف۔ اور بیچاری بوڑھی کاکی کا منشا لاڈلی نہیں، منشا کہتے مقصد، لاڈلی نہیں سمجھ سکی اور لاڈلی انہیں لے گئی جہاں فاتر العقل یعنی عقل کی کمزور خاتون، عقل کی کمی کی یا بالکل بے عقل خاتون جو ہے وہ پتلوں میں سے پوریاں کھانے لگی۔ بڑھاپے میں عقل کم ہو جاتی ہے بچوں، اس کے لیے فاتر العقل، عقل سے پیدل کہا ہے۔ عین اسی وقت روپا کی آنکھ کھلی۔ اسے معلوم ہوا کہ لاڈلی میرے پاس نہیں ہے۔ چونکی، چارپائی کے ادھر ادھر تاکنے لگی کہ کہیں لڑکی نیچے تو نہیں گر پڑی۔ اسے وہاں نہ پا کر وہ اٹھ بیٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ لاڈلی جھوٹے پتلوں کے پاس چپ چاپ کھڑی ہے اور بوڑھی کاکی کی پتلوں پر سے پوریوں کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھا رہی ہے۔ روپا کا کلیجہ سن ہو گیا۔ کلیجہ سن ہونا، خوف مطلب بہت دکھی ہو جانا۔ روپا کو اپنی خود غرضی اور بے انصافی کا آج تک کبھی اتنی صفائی سے نظر نہ آئی تھی۔ آج روپا کو اپنی خود غرضی کا احساس ہوا جب اس نے جھوٹے برتنوں میں سے بوڑھی کاکی کو پوریاں کے ٹکڑے چن چن کے کھاتے ہوئے دیکھا۔ ہائے، میں کتنی بے رحم ہوں! جس کی جائیداد سے مجھے 200 روپے سال کی آمدنی ہو رہی ہے، اس کی یہ درگت یعنی بری حالت۔
اور میرے کارن، میری وجہ سے مجھ سے بڑا بھاری گناہ ہوا ہے۔ اب روپا کو اپنے گناہ کا احساس ہوا۔ آج میرے بیٹے کا تلک تھا، سینکڑوں آدمیوں نے کھانا کھایا، میں ان کے اشارے کی غلام بنی ہوئی تھی۔ اپنے نام کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے سینکڑوں روپے خرچ کر دیے، لیکن جس کی بدولت ہزاروں روپے کھائے، اسے اس تقریب کے دن بھی پیٹ بھر کھانا نہ دے سکی، محض اس لیے نہ کہ وہ بڑھیا ہے، بے کس ہے، بے زبان ہے۔ آج شدت سے روپا کو اپنی ناانصافی کا احساس ہوا، اور اس نے سوچا کہ جس کی بدولت اتنی آمدنی ہوتی ہے اور اتنی خوشیاں جس کے پیسے پر اس نے منائی، اس بڑھیا کو ہی اس نے کچھ نہیں کھلایا، صرف اس لیے کہ وہ بوڑھی عورت ہے، مجبور ہے، بے کس ہے۔ اس نے چراغ جلایا، بھنڈارے کا دروازہ کھولا، اور ایک بھنڈارا کہتے ہیں بچوں باورچی خانے کو، ایک تھالی میں کھانے کی سب چیزیں سجا کر لیے ہوئے بوڑھی کاکی کی طرف چلی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، آسمان پر تاروں کے تھال سجے ہوئے تھے، اور ان پر بیٹھے فرشتے بہشتی نعمتیں سجا رہے تھے، لیکن ان میں کسی کو وہ مسرت حاصل نہ ہو سکتی تھی جو بوڑھی کاکی کو اپنے سامنے تھال دیکھ کر ہوئی۔ روپا نے رقت آمیز لہجے میں کہا، رقت آمیز، دکھ بھرے، رونے والے انداز میں کہا، بچوں، فرشتوں کو، مصنف کا کہنا ہے کہ فرشتوں کو پوری دنیا کے لیے آسمان پر نعمتوں کے تھال سجانے میں اتنی خوشی نہیں ہو رہی تھی جتنی جو ہے روپا کو اس وقت وہ خوشی ہوئی۔ وہ بوڑھی کاکی کو اپنے سامنے وہ تھال دیکھ کر ہوئی جو وہ کھانوں سے، پوریوں سے بھرا ہوا تھا۔ روپا نے رونے والی آواز میں کہا، کاکی اٹھو، کھانا کھا لو، مجھ سے آج بڑی بھول ہوئی، اس کا برا نہ ماننا، پرماتما سے دعا کرو میری خطا معاف کر دے۔ یعنی روپا نے رقت آمیز رونے والے انداز میں جو کہا کہ آپ کاکی اٹھ جاؤ، کھانا کھا لو، اور مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بھول ہو گئی ہے، اور اس کا برا نہ ماننا، پرماتما یعنی خدا سے کہو کہ مجھے معاف کر دے، خدا سے دعا کرو۔ بھولے بھالے بچے کی طرح جو مٹھائیاں پا کر مار اور گھرکیاں سب بھول جاتا ہے، بوڑھی کاکی بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی۔ ان کے ایک ایک روئے سے سچی دعائیں نکل رہی تھی، اور روپا بیٹھی یہ روحانی نظارہ دیکھ رہی تھی۔ اب بچوں، اتنی جائیداد کی مالک یہ خاتون، اب ان کو صرف کھانے پینے سے ہی رغبت رہ گئی تھی، اور پوریاں پا کر ان کے دل سے دعائیں نکل رہی تھی۔ یعنی بچوں، روپا بیٹھی یہ روحانی نظارہ دیکھ رہی تھی، یہ نظارہ جو اس کی روح پر اثر کر گیا، روحانی نظارہ، یعنی ایسا نظارہ جو اسے سچی خوشی دے رہا تھا۔ بچوں، بوڑھوں سے مصنف کا یہ بتانا ہے کہ بوڑھے لوگوں سے دعائیں لینے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ بچوں، بوڑھوں کی دعائیں بڑا اثر رکھتی ہیں، ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، اگرچہ کبھی بڑے بہت جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچوں والے کام کرنے لگتے ہیں، ان کی بات کو سے کبھی بھی برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ بوڑھوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ بچوں، یہ منشی پریم چند کے منتخب افسانوں سے ماخوذ آپ کے پاس ایک افسانہ تھا۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ہمارا آج کا لیکچر یہیں تک تھا۔
اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔